کو سکھاتی ہے۔ تو اس کلمے کی دعوت سے ان کے دل اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں، اور وعدہ ہے کہ ایمان اور تقوی والوں کے لیے میں زندگی جو ہے ان کی زندگی بناتا ہوں اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں۔ بلکہ پچھلی جو قوموں میں باطل والوں کو ختم کر کے زمین کا وارث بھی ایمان والوں کو بنایا، اور اس امت سے بھی وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میرا وعدہ ہے ایمان اعمال والے بن جاؤ، دنیا کی خلافت میں تمہیں دوں گا، اور یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہوئی، ایمان والوں کو خلافت دی۔ فرعون کی حکومت پوری قوم کے ساتھ وہ ڈوبا، اللہ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، اس کو اور اس کی پوری قوم کو مچھروں کے ذریعے ختم کیا، اور یہ روئے زمین ابراہیم علیہ السلام اور چند ایمان والوں کو اللہ نے عطا کی۔ قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، اور ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو زمین کی ساری بادشاہت دے دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ تو اس ایمان آنے کے لیے اور یہ دین ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے نبیوں والی محنت، حضرات انبیاء کرام تھے اس محنت کو کرنے والے، ان کو چنا جاتا تھا، ان کو معصوم رکھا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی تھی۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی مہربانی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرما کر اور نبوت کے دروازے کو بند کر کے اللہ نے پوری امت کو اور ہر امت کے ہر فرد کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، اللہ نے یہ کام عطا فرمایا۔ اس لیے جن حضرات کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ 100% اس دین کی دعوت دینے والے تھے۔ ادھر ایمان لائے اور دین کی دعوت، اور دین کے لیے سب کچھ لگایا، اور اللہ فرماتے ہیں میرے لیے لگانے سے کمی نہیں ہوگی، اللہ بڑھائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اگر عقل سے سوچا جائے تو یمحق اللہ الربا، یہ سود اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کہ پیسوں کی چمک میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام بنیں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اب اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ 1000 کے کچھ دنوں بعد 2000 بن گئے اور لاکھوں سے کروڑوں بن گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، میں ربا کو ختم کرتا ہوں، نیست و نابود کرتا ہوں، ان کے سود والوں کے دلوں کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہوں، اور ان کی زندگیوں کو دوبھر کر دیتا ہوں، ان کی موت بہت بری، اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو جیسے ایسا بچہ جس کے اعضاء ٹیڑھے میڑے اور عقل بھی مقبوط الحواس ہو، تو ایسے ہی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ دینے میں تو خرچ کرنا، اللہ کہتا ہے کہ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں، تمہاری زکوٰۃ اور صدقات سے بلائیں دور ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اور فرمایا زکوٰۃ دینے والے اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ زکوٰۃ جو اللہ نے 40واں حصہ، اگر جن لوگوں کے پاس مال اور نیکی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے اور وہ 40واں حصہ نکال کر حقدار تک پہنچا دیں، تو علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کا ایسا نظام ہے، پھر روئے زمین پر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور روئے زمین پر کوئی بغیر کپڑے کے نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ دنیا والی بھی تو حساب کتاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا ہو جائے تو لوگوں کے وارے نیارے۔ اللہ نے ازل سے یہ بنایا ہوا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر دین اسلام والے زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی بھوکا اور فقیر دنیا میں نہ رہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا اللہ مال دے دیں گے کہ ان کو زکوٰۃ لینے والا نہ رہے گا، اور یہ زمانہ آیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کو ملی۔ فرمایا انا حظکم من النبیین، تم فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ کے ہاں سب رشتہ داریاں، سب قبائلی نسبتیں، سب زبانوں راخوں کی نسبتیں، دنیا کے صدارتوں کی نسبتیں ختم، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت چلے گی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس میں سب برابر ہیں، لیکن لوگوں کو نبیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ماننے والوں، یہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک جماعت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی ایک قوم اور ایک لشکر ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ تم فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے مجھ جیسا نبی عطا فرمایا، اور قیامت میں میری نسبت سے تمہیں بلایا جائے گا۔ وَأَنَا حَظُّكُم مِّنْ وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ،
اور اللہ رسول فرماتے ہیں جیسے مجھے اللہ نے سید الرسول بنایا، جیسے مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اسی طرح میرا نصیبہ اور اونچا کیا کہ تم جیسی جو خیر امت اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے وہ امت مجھے عطا فرمائی۔ یہ تمہارا میری امت ہونا یہ میرے درجے کے اور بلند ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ کون سی امت ہے، وہ کیا کام کرنے والے ہیں؟ اخرجت للناس، جن کے سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں ان میں ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر اور ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کی فکر۔ اخرجت للناس، جو نقل و حرکت کرنے والے ہوں سارے انسانوں کے لیے، اور ان نقل و حرکت میں کیا کام کرنے والے ہوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ نیکی اللہ کے احکام کا حکم کریں گے۔ اللہ کے احکام جیسے کل عرض کیا گیا، اللہ کا حکم اللہ کی عبادت اور معبود بڑائی کو بڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کے سارے احکام یہ ہماری دنیا کے فائدے کے لیے اور کائنات کی بقا کے لیے اور ساری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ اپنے اوامر دیے ہیں۔ وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ نافرمانی ہے، یہ تباہیوں کے اور ساری مخلوق پر عذاب کے آنے کا ذریعہ ہے۔ تم اسے روک کر فضاؤں کو پاک بناؤ گے، فضاؤں کو پاک بناؤ گے۔